ضمنی انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ بحران کا شکار، سیاسی کمیٹی کا بار بار اقرار، بانی کا انکار۔ عمران خان کیا کھیل کھیل رہے ہیں؟ زیغم خان صاحب، کوئی کنفیوژن ہے، ابہام کیوں ہے اس بات پر؟ کیونکہ عمران خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ نہیں حصہ لینا۔ جمعرات کو بھی کمیٹی کا اجلاس ہوا، گزشتہ روز پیر کو بھی اجلاس ہوا، اب آج پھر کہا گیا ہے کہ دوبارہ اجلاس کریں، مشاورت کریں، پھر میرے پاس آئیں، میں فیصلہ کروں گا۔ بہنیں بھی بار بار ایک ہی پیغام لا رہی ہیں کہ نہیں جانا ضمنی انتخابات میں۔ مشکل کہاں ہے؟ کنفیوژن ہے کیا کسی بات کی؟ مشکل یہ ہے کہ مرشد نہیں مانتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مرشد کی سوچ میں، عمران خان کی سیاسی سوچ میں اور جو دوسری لیڈرشپ ہے اس کی سیاسی سوچ میں فرق ہے۔ اب ہمیں معلوم ہے کہ جو پی ٹی آئی کی دوسری لیڈرشپ ہے وہ کیا سوچ رہی ہے۔ وہ وہی سوچ رہی ہے جو ہم سب کو معلوم ہے، جو تمام سیاسی جماعتوں کو معلوم ہے، اور وہ یہ بات ہے کہ آپ کانسٹیٹوئنسی خالی نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ پاکستان کی سیاسی دنیا کا 1985 کا سبق ہے کہ اگر آپ کانسٹیٹوئنسی کو خالی چھوڑیں گے تو ووٹر گھر نہیں بیٹھتا، جب وہ گھر نہیں بیٹھتا تو کسی اور کو ووٹ دیتا ہے، جب وہ کسی اور کو ووٹ دیتا ہے تو پھر کسی اور کے ساتھ جڑ بھی جاتا ہے، اور آپ کا ووٹ بینک لوز ہوتا ہے۔ یہ سبق 1985 میں پیپلز پارٹی نے سیکھا، اور اس نے سب کو سکھانے کی کوشش کی۔ مثال کے طور پہ 2008 میں نواز شریف صاحب بائیکاٹ کا فیصلہ کر چکے تھے، تو بے نظیر بھٹو ان کو کھینچ کر واپس لائیں، یہی سبق بتا کے کہ آپ کو نقصان ہوگا، آپ الیکشن میں ضرور آئیں۔ اور اس الیکشن میں آنے کی وجہ سے سرپرائز طور پر مسلم لیگ نواز کی اچھی پرفارمنس رہی اور ان کو کم بیک کا موقع ملا۔ لیکن آپ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ 2008 میں پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کیا اور اس کو اس بائیکاٹ کا بھی فائدہ ہوا۔ تو سیاسی جو کمیٹی ہے وہ اس لیوریج کو برقرار رکھنا چاہتی ہے، اور یہ جو ٹریڈیشنل وزڈم ہے سیاست کی وہ استعمال کر رہی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کی جو سوچ ہے وہ غیر سیاسی سوچ ہے۔ وہ ایک پاپولسٹ کے طور پر یا غیر روایتی سوچ کہہ رہے ہیں، غیر سیاسی کی بجائے میں یہ کہوں گا کہ ایک پاپولسٹ کے طور پر مکمل طور پر ایک غیر روایتی انداز سے سوچتے ہیں اور سرپرائز۔ زیغم صاحب، قطع کلامی کی معذرت، اگر عمران خان صاحب کو فیصلہ چلنا ہے، جو بیرسٹر گوہر صاحب بھی کہہ رہے ہیں، بہنیں بھی آ کر کہہ رہی ہیں، تو پھر کمیٹی نے تو جمعرات کو بھی فیصلہ دیا، گزشتہ روز بھی فیصلہ دے دیا، تو پھر آج دوبارہ سے کمیٹی کو کیوں بیٹھنے کا کہا گیا؟ کیا کمیٹی پر دباؤ ہو کہ فیصلہ تو وہ کریں جو خان صاحب کو چاہیے، اور اگر خان صاحب نے اپنی کرنی ہے تو دو اجلاس کافی تھے بتانے کے لیے کمیٹی کیا سوچ رہی ہے؟ دیکھیں، جب کوئی لیڈر اس طرح سے کرتا ہے اور فیصلہ کو ڈیلے کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ کارڈز کو کچھ عرصے اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے، یا تو وہ خود اس وقت سوچ رہا ہے کہ کس طرف جانا ہے، وہ اپنی آپشنز اوپن رکھنا چاہتا ہے، آپشنز کلوز نہیں کرنا چاہتا۔ اس کا ایک واضح مقصد تو یہ ہے کہ عمران خان نے اس وقت تک آپشنز کلوز نہیں کی۔ انہوں نے نہ تو اتفاق کیا ہے کمیٹی کے ساتھ اور نہ ہی اختلاف کیا ہے، تمام کارڈز اپنے پاس رکھے ہیں۔ وہ اسرٹ کر رہے ہیں کہ فیصلہ تو میں نے کرنا ہے، میں واحد فیصلہ ساز اتھارٹی ہوں پارٹی کی، میں نے ہی فیصلہ کرنا ہے۔ اب ان کے لیے بھی مشکل ہے۔ دیکھیے، عمران خان کی مشکل یہ ہے کہ وہ ایک اسٹرانگ مین پالیٹیشین ہے، سخت گیر بیانیے کو ہمیشہ لے کر چلے ہیں، انہوں نے تھریٹس دیے ہیں، انہوں نے الٹیمیٹمز دی ہیں، دھمکیاں دی ہیں، اس پہ لے کر چلے ہیں۔ اور پھر ایک ایسے وقت میں جب ان کی پارٹی اتنی مشکلات کا شکار ہے، اتنی چڑھائیاں ہو رہی ہیں اس پر، قانون کو اس طرح ان کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے، اتنی سزائیں دی جا رہی ہیں، تو اس وقت وہ کیسے نرم رویہ اپنائیں؟ تو وہ ایک سخت گیر رویہ بھی اپنانا چاہتے ہیں، وہ ایک بڑا تھریٹ بھی دینا چاہتے ہیں کہ ہم سسٹم سے نکل سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کارڈز بھی اوپن کرنا چاہتے ہیں۔ اب دیکھیے، دوسری بات جو آپ نے بتائی وہ بہت اہم ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ الیکشن میں جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، لیکن قائمہ کمیٹیوں والی بات بہت اہم ہے۔ دیکھیں، کمیٹیاں، اب علیمہ صاحبہ کو تو معلوم ہی نہیں تھا جب وہ بول رہی تھی کہ یہ کمیٹیاں ہوتی کیا بلا ہیں۔ دیکھیں، کمیٹیز جو ہیں یہ اصل پارلیمنٹ ہے، یہ حکومت کی پرفارمنس کو دیکھتی ہیں، پالیسیز کو دیکھتی ہیں، بجٹ کو دیکھتی ہیں، قانون سازی کو دیکھتی ہیں۔ درست ہو گیا۔ یہ حکومت کے سر پر سوار ہوتی ہیں۔ یہ بہت بڑی لیوریج ہے جو پارلیمنٹیرینز خاص طور پر اپوزیشن کے پاس ہوتی ہے حکومت کے خلاف۔ اور جو سب سے طاقتور کمیٹی ہے، جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے، آپ کو معلوم ہے وہ ان کے پاس ہے۔ اور جنید اکبر صاحب جو ہیں وہ کتنی ناک رگڑتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس تمام جو ہے جب اکاؤنٹس آتے ہیں تو وہ تو ہر روز کھول کر بیٹھیں گے، ہر روز گورنمنٹ کو ایمبیرس کر سکتے ہیں۔ تو ایک بہت بڑا لیوریج ہے، یعنی اس لیوریج کو لوز کرنا۔ دیکھیں، آپ حکومت سے تو نہیں نکل رہے، کمیٹیوں سے نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر
آپ انتہائی طاقتور لیوریج کو لوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو مجھے یہ لگتا ہے، میں آخری میں 1 منٹ میں اس کو سمیٹ دوں گا. دیکھیے، عمران خان ایک ہائی سٹیکس گیمز کر رہے ہیں. اب جو ان کی ابھی تک ہائی سٹیک گیم کی سیاست رہی ہے، اس میں انہوں نے اپنے ووٹ بینک کو نہ صرف مضبوط رکھا ہے بلکہ بڑھایا ہے. لیکن اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ وہ حکومت سے باہر رہے ہیں. یعنی ان کی ہائی لیوریج گیم نے ان کو عوام کے ساتھ جوڑے رکھا ہے اور حکومت سے باہر رکھا ہے. درست. کیا آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کو الٹیمیٹلی ضمنی انتخابات میں جانے کا ہی فیصلہ کرنا پڑے گا؟ عقل مندی تو اسی میں ہے. اس کی وجہ ہے جو ابھی زیغم خان صاحب نے جو بات کی ہے، میں پرسنلی جانتا ہوں، چونکہ میں ان کے مساوات کا سربراہ رہا ہوں، ان کے اخبار کا، میری ان کے ساتھ کافی قربت تھی. یہ بائیکاٹ کرنا بے نظیر بھٹو صاحبہ کا زندگی کے چند ریگریٹس میں سے ایک تھا، اور شی واز اے بورن پولیٹیشین. اچھا، باقی جو آپ نے کہا بانی کیا کھیل کھیل رہے ہیں، تو بانی کے لیے کھیل کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ آپ کو سیاسی جواب لگے گا نہیں، لیکن اس پہ توجہ دیں، مسئلے آپ کے بہت سارے حل ہو جائیں گے اور باقیوں کے بھی. سو بانی کے لیے کھیل تو کوئی نئی بات نہیں ہے. ساری زندگی کھیلتے رہے اور خوب کھیلے. نامور ترین فاسٹ بولرز میں سے ہیں، اور فاسٹ بولر کی نفسیات کو سمجھنا ہو. یہ بڑی ٹپ دے رہا ہوں میں آپ لوگوں کو، حالانکہ میں ABC نہیں جانتا کرکٹ کی، نہ مجھے دلچسپی ہے. فاسٹ بولر کی نفسیات کو سمجھنا ہو تو اردو ادب کے مقبول ترین مصنف ہیں کرنل شفیق الرحمان. جس بندے کا پڑھنے لکھنے سے کوئی لینا دینا ہو، وہ اس کے لیے یہ اولیاء جیسی حیثیت رکھتے ہیں. کرنل شفیق الرحمان who retired as a general, he was a doctor، اور خود بھی کرکٹ کے بہت شاندار کھلاڑی تھے. فاسٹ بولر کی نفسیات کو سمجھیں، آپ کے اور بہت سے دیگر لوگوں کے مسائل آسانی سے حل ہو جائیں گے. بس ٹھیک ہو گیا. یہی جواب ہے. مطلب خان صاحب جیل سے بیٹھ کے جس طرح کی سیاست کر رہے ہیں، اس کے لیے سب کو کسی فاسٹ بولر کی سائیکالوجی کو سمجھنا ہوگا افتخار صاحب. مگر جو موقف اس وقت سامنے باہر آ رہا ہے، وہ واضح ہدایت دے رہے ہیں بار بار کہ فائدہ نہیں ہے، ضمنی انتخاب میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. جن کی سیٹس گئی ہیں ان کو کیا پیغام جائے گا؟ پارٹی کمیٹی بار بار کہہ رہی ہے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیوں کر رہی ہے ایسا؟ کیونکہ خود وہ کہتے ہیں کہ جو خان صاحب کا فیصلہ وہ سب کا فیصلہ. دیکھیے بات یہ ہے، پاکستان کو کمزور کرنے کا جو ان کا ایک مسلسل ارادہ ہے، مہم ہے، یہ اس کا حصہ ہے یہ بیان. جب آپ قائمہ کمیٹیوں کو چھوڑ دیں گے، بائیکاٹ کر دیں گے، تو دوسرے معنوں میں آپ اس پارلیمانی نظام سے باہر آ کے بیٹھنا چاہ رہے ہیں. تو پھر آپ انارکی کی طرف رجوع کر رہے ہیں دوبارہ. میں بڑا مطمئن تھا کہ چلیں پارلیمنٹ میں ان کے موجودگی ہے، یہ عقل استعمال کریں گے، پارلیمنٹ کو استعمال کریں گے حکومت کے خلاف، اس کی پالیسیوں کے خلاف، اور عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے. لیکن پھر وہ واپس انارکی کی طرف آنا چاہتے ہیں. الیکشن نہ لڑنا اور اس کے جو نتائج ہیں، جو پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے بتائے آپ کو، اور پھر بتایا کہ نواز بائیکاٹ کرنا چاہتا تھا لیکن بے نظیر کے کہنے پہ آ گیا اور الیکشن جیت گیا. ٹھیک ہے، یہ جو ہر وقت میں نہ مانوں والی بات ہے، یہ انارکی ہے، یہ انارکسٹ رویہ ہے، یہ منفی رویہ ہے. میرے ایک دوست نے کہا کہ فاسٹ بالر، دنیا میں ایک ہی فاسٹ بالر نہیں پیدا ہوا، دنیا میں کئی 100 فاسٹ بالر ہوں گے، اور اگر ہم ان کا دیکھیں کہ ان کے ایوریج کیا ہے تو شاید بہت کی ایوریج اس سے بہتر ہو. تو یہ کوئی بات نہیں ہے کہ ایک فاسٹ بالر جو ہے وہ سائیکالوجی کی نفسیات اور جی سوچ تو ایک تو نہیں ہے نا، ایک تو نہیں ہے نا دنیا میں. سیاست میں کوئی ایک ہی آئے ہوں گے جو وزیر اعظم کے عہدے تک پہنچے. میں بحث میں جاری رہا اس میں، تو آپ نفسیات کی بات کر رہی ہیں نا، ایک تو نہیں ہے نا، عجیب بات ہے. پھر ایک بات ہمیں اور سمجھائی جاتی ہے کہ بہت بڑا مجمع ان کے ساتھ بیٹھا ہے، تیار بیٹھا ہے، اور ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ یہ جو فیصلہ نہیں کر رہا کہ الیکشن لڑنے ہیں نہیں لڑنے ہیں، یہ ایک کارڈ ہے جو یہ کھیلنا چاہ رہے ہیں. الٹیمیٹلی کیا ہوگا اگر یہ الیکشن میں جاتے ہیں اور ہار جاتے ہیں
تو پھر کہا جائے گا کہ یہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی. اس لیے غالباً وہ الیکشن میں نہیں جانا چاہتے کہ ان کو اب خدشہ ہے کہ جتنا ووٹ بینک ان کا تھا اس ووٹ بینک میں کمی ہوئی ہے, اور اس کمی کے وجوہات ان کی حرکات ہیں کہ ہر 4 دن کے بعد لوگوں کو کہنا ہے کہ سڑکوں پہ آؤ اور ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. لوگوں نے ایسا نہیں کیا اور لوگ ایسا کر نہیں سکتے. کسی بھی سسٹم کے اندر روزانہ ہنگامہ نہیں ہو سکتا, اور نہ ہی روزانہ جلوس نکالے جا سکتے ہیں, جلسے کیے جا سکتے ہیں. اور اب خود پارٹی کے اندر کیا ہو رہا ہے, بہت یہاں پہ باتیں کی جاتی ہیں سیاسی پارٹیوں کے بارے میں کہ یہ گھروں کی لونڈیاں ہیں پارٹیاں. تو پھر یہ پارٹی کیا ہے؟ اس پارٹی کا رویہ کیا ہے؟ یعنی پارٹی کی ایک کمیٹی بنائی گئی, اس کمیٹی میں اکثریت فیصلہ کرتی ہے کہ ہمیں جانا ہے اپنا ضمنی انتخابات میں, تو کہا جاتا ہے کہ نہیں. تو پھر ہم لوگ دوسری سیاسی پارٹیوں کے بارے میں اس قسم کی طنزیہ رویے کو کیوں جاری رکھے ہوئے ہیں؟ تو یہ مان لیں جس طرح بیٹوں کو بلا کے کوشش کی گئی وراثت کی سیاست کرنے کی, اور جس طرح بہنیں سیاست کو لے کے آگے چل رہی ہیں, اور جس طرح کا یہ میسج یہ دے رہے تھے, یہ کیا ہے سارا؟ اس پارٹی میں اور دوسری پارٹی میں کیا فرق ہے؟ میرا خیال تھا کہ یہ پارٹی صرف اقتدار کی پارٹی نہیں ہوگی, یہ تبدیلی کی پارٹی ہوگی. لیکن افسوس کی بات ہے کہ جو کچھ آج ہو رہا ہے اور آج تک میں دیکھ رہا ہوں, اسے لگ رہا ہے یہ بھی دوسری پارٹیوں کی طرح ایک ایسی پارٹی ہے جو اقتدار میں جو اقتدار میں ہر قیمت پہ جانا چاہتی ہے. اس کے سامنے کوئی اصول نہیں ہے جو دوسری پارٹیوں سے مختلف ہوں. درست ہو گیا. شہزاد چودھری صاحب, کیا جو قریبی دوست وکلا سیاسی ساتھی موجود ہیں, کیا وہ رائے بدل رہے ہیں خان صاحب کی, وہ اس لیے کنفیوژن کا شکار ہیں, یا سیاسی کمیٹی جو ہے وہ اپنی سیاست کو نیا رخ دینا چاہ رہی ہے, وہ سمجھتی ہے جانا ضروری ہے فار پولیٹیکل سروائیول؟ اچھا, میرا خیال ہے کہ ایک تو اس سارے ان کا جو ایک کرائسس ہے پی ٹی آئی کا, اس میں حلیمہ خان ایک عجب قسم کا کردار بن کے سامنے آئی ہیں. ان کے سامنے آنے سے پارٹی یکجا نہیں ہوئی, اکٹھی نہیں ہوئی, پارٹی میں تفریق آئی ہے. اس سے آپ کو حلیمہ خان کی پرسنالٹی کی یا ان کے جو سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں اس کا سمجھ آتی ہے کہ وہ پارٹی کو اکٹھا کرنے والی پرسنالٹی نہیں ہے. تو وہ پارٹی کے حق میں یا پارٹی کے لیے ایک اچھا, شاید کسی ایک چھوٹا رول, ضمنی رول تو ادا کر سکتی ہیں اگر وہ سیاسی ذہن رکھتی ہیں, لیکن وہ اگر سیاست طور پر مین لیڈر ہو کے سامنے آنا چاہتی ہیں تو وہ اس قابل نہیں ہے. دوسری بات, آپ نے کہا بانی کھیل کیا کھیل رہے ہیں. میرا خیال ہے بانی تو میدان میں ہی نہیں ہے, پہلی بات. دوسری بات, گیند جو ہے وہ ریفری کے پاس ہے, کھیل کے میدان میں بانی کے پاس نہیں. تو اگر گیند ہی نہیں ہے تو وہ کھیل کیا کھیل سکتا ہے؟ کوشش وہ کر رہا ہے کہ اپنی ٹیم کو میدان میں اتارے یا نہ اتارے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ گیند ریفری کے ہاتھ میں ہے. تو یہی ایک مخمس ہے جس کو وہ حل کرنے کی کوشش کر رہا. 2 قسم کے ذہن آپ نے انڈیکیٹ کیا, اور ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. ایک وہ ہیں جن کو خوف ہے کہ اس دفعہ ہمیں پھر ہرا کر, جس طریقے سے انہوں نے 8 فروری کو ہرایا تھا, ہمیں ہرا کر غالباً یہ ایک مسلمہ قسم کا ایک امیج دیں گے پاکستانیوں کو کہ یہ پارٹی اب ختم ہو چکی ہے, جس کا خوف رکھتی ہے یہ پارٹی کہ کیا یہ زندہ بھی رہے گی, سیاست لے کے آگے چل بھی پائے گی یا نہیں. دوسرے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہیں, سیاست میں ریلیونٹ رہنے کے لیے ہمیں اس کا حصہ بننا چاہیے. کسی بھی پارٹی کے اندر 2 قسم کی, 3 قسم کی, 4 قسم کی آراء ہو سکتی ہیں. درست. تو میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی ایسا عجیب سی بات نہیں ہے, بالکل ٹھیک ہے, پارٹی کے اندر ڈیبیٹ ہونی چاہیے. ہاں, عمران خان کے پاس کون لوگ جا کے کیا بات کرتے ہیں. اگر یہ فیصلہ حلیمہ خان ان سے سن کے آئیں یا کہہ کے آئیں اور کہا کہ نہیں کہ ہم ضمنی انتخابات میں حصہ لیں گے, لیکن جب شیخ وقاص اکرم جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ رشا دوبارہ بلا لو, دوبارہ بات کر لو. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ایک طرف بہن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں اور دوسری طرف ایک سیاسی ذہن کی بات بھی کر رہے ہیں. تو غالباً یہی فیصلہ وہ ایک دوبارہ سے سیاسی پارٹی میں نہ کسی کو شرمندگی دینے کے لیے اپنی بہن کو خاص طور پر میرے خیال میں وہ بھی چاہتے ہیں. ایک فیصلہ ان کا یہ تھا کہ وہ جو اچکزئی صاحب کو انہوں نے لیڈر آف اپوزیشن نیشنل اسمبلی میں جب ڈکلیئر کیا, تو فیصلہ ساتھ یہ بھی آیا کہ ضمنی انتخابات میں حصہ لیا جائے گا, جو کہ ایک سیاسی ذہن جس طریقے سے سوچتا ہے. اگر وہ اچکزئی صاحب کی سوچ تھی یا ان کے کسی اور بندے کی جو سیاست ان کا پیغام لے کے گیا تھا یا جس نے اپوائنٹ, تو ان کی سیاسی ذہن کا یہ کنکلوژن تھا.
میرا نہیں خیال کہ کوئی بہت بڑی کھیل ہے. میرا خیال ہے کہ عمران خان کو زندہ رہنا ہے اپنے طور پر، اس کے بعد پھر اپنی پارٹی کی سیاست کو، اور پھر اسی نظام کے اندر رہتے ہوئے اپنی جگہ بنانی ہے. اگر ان 3 چیزوں کو دیکھا جائے تو اس کو ضمنی انتخابات میں حصہ لینا چاہیے. اس کی پارٹی کی میجورٹی کا جو ذہن ہے وہ بہتر ذہن ہے، بہتر سوچ ہے. ایک اور چیز، ہر ہار میں ہار نہیں ہوا کرتی، کچھ ہاروں میں لوگ جیت بھی جاتے ہیں. تو ہار کے بھی جیتنے والے لوگوں کی طرف ہونا چاہیے، کوئی فرق نہیں پڑتا. جب آپ ہاریں گے بھی تو لوگ پھر بھی آپ کو دیکھیں گے کہ آپ ہار رہے ہیں لیکن آپ نے مقابلہ کیا اور میدان میں ہارے، اور کس وجہ سے ہارے وہ بھی لوگ دیکھ لیں گے. تو میرا خیال ہے کہ بہتر سوچ یہی ہوگی جب بھی فیصلہ کریں گے کہ ضمنی انتخابات میں درست حصہ ہو گیا. پارٹی کو ضرور لینا چاہیے.